بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان میں روزانہ ایک بحران پیدا ہوتا ہے اور ایک بحران ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر بحرانوں کی ایک بھرمار رہتی ہے۔ اب کل رات کو جو سندھ پولیس کے افسران نے چھٹی پہ جانے کا اعلان کیا تو ایک بحرانی کیفیت تھی، لیکن اس بحرانی کیفیت سے چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے قوم کو نکال لیا، اور انہوں نے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بات کی، پھر آئی جی سندھ سے بات کی اور معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن آج کچھ وفاقی وزراء جو ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جو سندھ پولیس نے جو بحران پیدا کیا اس کے پیچھے بلاول ہاؤس تھا۔ تو اب بحران جو ہے یہ ختم ہوگا یا نہیں ختم ہوگا؟ اور ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کی طرف سے برطانوی حکومت کو ایک خط لکھا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو جلد از جلد پاکستان واپس بھیجا جائے۔ تو نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ پائیں گے، نہیں آ پائیں گے، ان کو لایا جا سکے گا، نہیں لایا جا سکے گا، اس پہ گفتگو کے لیے ہم آج بات کریں گے جناب بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب سے، جو وزیر اعظم کے مشیر داخلہ و احتساب ہیں، اور اس کے بعد اپوزیشن سے بھی اس کا موقف لیں گے۔ بیرسٹر صاحب بہت شکریہ۔ پہلے ذرا یہ جو سندھ والا بحران ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ آپ کے خیال میں سندھ پولیس کے افسران نے کل رات کو جو چھٹی کی درخواستیں دیں تو اس کے پیچھے واقعی بلاول ہاؤس تھا؟ دیکھیے، میں اگر یہ بحران پیدا ہونے سے پہلے جب ایف آئی آر، میرا تو آن ریکارڈ ہے، جب ایف آئی آر بھی درج ہوئی، اس کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی ہے، جب ایف آئی آر درج ہونے کی بات آئی تو اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ پی ٹی آئی سندھ کے اراکین کی طرف سے دی گئی تھی، اور مجھ سے بھی رابطہ ہوا تھا کہ ہم کوئی انٹروین کریں آن وفاقی سطح۔ تو میرا ان کو یہی تھا، اور ہم نے وفاقی حکومت کی طرف سے بھی یہ کہا کہ آپ اپلیکیشن دیں، جا کے ایک وائلیشن ہوتی ہے، کرائم ہوتا ہے، کوئی بھی شہری جا کے اپلیکیشن دے سکتا ہے۔ اگر وہ اپلیکیشن پہ کارروائی نہیں ہوتی تو آپ کے پاس 22A کی ایک ہوتی ہے پروسیجر، آپ جائیں اور صبح کورٹ میں سے وہ ہو جائے گا۔ اب اگر پولیٹیکلی دیکھیں تو اگر ہم نے انٹرفیئر کرنا ہوتا تو ہمارے لیے وہ زیادہ خراب تھا، ہمارے لیے 22A کرنا زیادہ اچھا تھا کہ جی پولیس ان کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو ہم تو شروع سے اس کے اندر وفاقی حکومت کا، جس طرح ابھی اب دکھا رہے تھے فواد کا، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ میں نے پہلے دن کہا تھا 2 میں سے ایک باتیں ہیں، اور یہ آپ ریکارڈ پہ دکھا سکتے ہیں۔ میں نے کہا تھا یا بلاول مریم کے ساتھ دغا کر رہے ہیں، یا دونوں مل کے کوئی کھیل کھیل رہے ہیں کہ ایک ایشو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نعرے بازی کے بعد پھر آدھی رات کو جا کے دیکھیں۔ اگر آپ نے ان کو اریسٹ ہی کرنا تھا تو ایک بیلیبل اوفینس میں اریسٹ کرنے کی کیا بینیفٹ دیکھا جائے نا، کس کو ملا ہے؟ بینیفٹ تو مریم کو اور کیپٹن صفدر کو ملا ہے، ایک بیلیبل اوفینس کے اندر اریسٹ کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو ہم تو اس بنیاد کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس جو وقت فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ کوئی شبہ نہیں سندھ پولیس کے افسران بلاول ہاؤس کے اشارے پہ چھٹی پر گئے، تو یہ بات درست ہے؟ دیکھیں، میں نے جب وہ لیٹر پڑھا اور میں نے یہ سوشل میڈیا پہ لیٹر پڑھا جو ان کے ایڈیشنل آئی جی کا لیٹر آیا ہے، مجھے لیٹر پڑھا تو پہلی 2 سطریں پڑھ کے تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ بڑا اس میں سخت الفاظ تھے۔ اوپر لکھا ہوا ہے کہ جی بالکل میں ڈیمورلائز ہو گیا ہوں اور بالکل تباہ برباد ہو گئی ہے، پوری پولیس فورس جو ہے وہ ڈیمورلائز ہو گئی ہے، اور نیچے لکھا ہے 2 مہینے کی چھٹی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے 2 مہینوں میں آپ کا مورل ٹھیک ہو جائے گا یا کوئی نظام ملک کا ٹھیک ہو جائے گا یا سندھ کا نظام ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ پورا ایک پولیٹیکل گمک ہے۔ لیٹس بی آنیسٹ، میرے خیال ہے سندھ کے اندر جو سندھ میں افسران سرو کر رہے ہیں وہ انسٹرکشنز کہاں سے لیتے ہیں، کہاں سے نہیں لیتے ہیں۔ یہ آئی جی صاحب بھی جو ہیں، اس سے پہلے یہ سی پی او کراچی رہے ہوئے ہیں، ان کے اوپر باقاعدہ ایک اسٹرکچر پاس ہوا ہے جو انہوں نے جے آئی ٹی اومنی کی تھی، اس کے اندر انٹرفیئر کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے اس وقت کے آئی جی کو حکم دیا، اس نے انویسٹیگیشن کی اور ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ یہ میرے پاس آرڈرز ہیں، ایک 6 اگست کا آرڈر ہے اور ایک 13 اگست کا سپریم کورٹ کا آرڈر ہے۔ تو یہ دیکھیے جو سندھ پولیس کے اندر ان کی انگریس ہے کہ وفاقی ادارہ اس کی تفتیش کر رہا تھا آن آرڈر آف سپریم کورٹ، سندھ پولیس وٹنسز کو ہراس کر رہی تھی جو سرکاری افسران تھے ایف آئی اے کے۔ تو یہ ایک پوری ہسٹری ہے کہ یہ سارے کس طرح سے کتنی زیادہ انگریس ہے سندھ پولیس کے اندر۔ تو یہ کوئی بعید از قیاس نہیں ہے کہ یہ ساری انسٹرکشنز وہاں سے آ رہی لیکن یہ سارے پی ایس پی کے افسر ہیں، پاکستان پولیس سروس کے افسر ہیں، جی فیڈرل گورنمنٹ کے آفیسرز ہیں ایونچولی، لیکن ڈسپوزل پہ پروونس کے ہیں۔ آپ تمام کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے کتنے عرصے سے صوبے میں سرو کر رہے ہیں۔ دیکھیں، افسران یہ ہوتے ہیں سارے فیڈرل کے پول پہ، لیکن جب جس صوبے میں چلے جاتے ہیں اسی صوبے کے ساتھ سرو کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آئی جی کو ہی لے لیجئے، آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے آئی جی کی تعیناتی کے اوپر کتنا بحران پیدا ہو گیا تھا کہ کوئی کسی طریقے سے ماں سوائے ہینڈ پکڈ آئی جی کے وہ تیار ہی نہیں ہو رہے تھے، اور جبکہ سندھ کے اندر جو ہماری جتنی وہاں پارٹی ہے اس میں سندھ اسمبلی کے ہمارے ارکین ہیں، وہ صبح شام بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو وکٹمائز کر رہے ہیں۔ آپ حلیم عادل شیخ کو کبھی لے کے دیکھ لیجئے، وہ بھی اس کے خلاف شکایت کرتے ہیں۔ تو سندھ پولیس کے حلیم عادل شیخ صاحب جس طریقے سے
ٹریٹ کر رہے ہیں پولیس سندھ پولیس کو، وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ان کے باس ہیں. نہیں ہرگز. وہ جو بارش آپ دیکھ لیں ذرا، میں نے وہ پورا دیکھ لیں آپ، دیکھیں ذرا. نہیں ہم نے ایف آئی آر کٹانی ہے. ہم ایف آئی آر کاٹیں گے. اتنا بڑا مطلب آپ لوگ مدارک قائد کی تقدس کی آپ کو پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی یہ الائنس میں ہے. پی ایم ایل این اور پیپل پارٹی کا رشتہ ہے. سندھ میں پیپل پارٹی کی گورنمنٹ ہے، پولیس پیپل پارٹی کے انڈر میں ہے. بس ٹھیک ہے، ہم ایف آئی آر کٹائیں گے. ہم پاکستان کے اساس کے رکھوانے عمران خان کے سپاہی ہیں. ایف آئی آر کاٹنی پڑے گی. ہمارا شہر ہے، ہم انشاءاللہ مظاہرہ کریں گے، ہم دھرنا دیں گے. آپ لوگ کہاں تھے اس وقت؟ آپ کا تھانہ ہے. یو آر ریسپانسبل. دا پولیس آف دا ایریا از ریسپانسبل فار دس. ہم اس کو شامل کریں گے کہ پولیس نے کیسے جانے دیا، پولیس نے کیوں نہیں روکا. اب ہم ایف آئی آر کٹا رہے ہیں، ہمارا حق ہے. تو شہزاد صاحب کون کس کو دھمکیاں دے رہا ہے؟ دھمکیاں وہ کون سی دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے؟ دھمکیاں تو وہ دے رہے ہیں کہ ہم دھرنا دے دیں گے، ہم یہ بتائیں گے کہ آپ کی ملی بھگت ہے، آپ کے تھانے کے حدود کے اندر یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. جو وہ یہ کر رہے ہیں اپوزیشن کے اندر، جب کوئی بندہ ایف آئی آر داخل کرانے کے لیے جاتا ہے تو وہ وہی بات کر رہے ہیں جو اپوزیشن لیڈر یا ایک عوامی نمائندہ بات کر سکتا ہے. اس کے علاوہ یا تو انہوں نے کوئی خلاف قانون بات کی ہو تو یہی پولیس والے ان کے خلاف. اس معاملے میں کیا وزیر اعظم صاحب کو انٹروین نہیں کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا. میرے خیال میں آرمی چیف نے بڑا ایک ایسا اقدام کیا، کیونکہ اگین لیٹس بی آنیسٹ، جو الزام سندھ گورنمنٹ کی طرف سے یا نون لیگ کی طرف سے، پہلے دیکھیے نا زبیر صاحب کا ایک وائس کلپ آیا اور بعد میں ان کا جو ویڈیو آیا، دونوں میں وہ مکر گئے تھے. الزام کیا لگایا جا رہا ہے؟ الزام ان اداروں پہ لگایا جا رہا ہے جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں، انٹر سروس انٹیلیجنس کے اوپر لگایا جا رہا ہے. بالکل اچھی بات کی آرمی چیف نے کہ انہوں نے کور کمانڈر کو کہا کہ وہ انکوائری کریں. جب اس سے پہلے اچھا ہمارا اس کے اوپر کیا موقف تھا؟ میری خود سیکرٹری انٹیریئر سے بات ہوئی. میں نے ان سے صرف ایک بات کی سیکرٹری انٹیریئر سے، وہ چھٹی پہ بھی تھے. میں نے انہیں کہا جی دیکھیے سندھ گورنمنٹ سے آپ بات کریں، اور میں نے خود نہیں کی کیونکہ دیکھیے اگر میں خود بات کرتا تو انٹرفیئرنس کی بات آ جاتی. میں نے کہا آپ چیف سیکرٹری سے بات کریں، آپ آئی جی پولیس سے بات کریں کہ جب آپ کی سندھ گورنمنٹ نے، آپ خود دیکھیے نا، انہوں نے ایک دن مراد علی شاہ صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے کہا جی ہم نے انکوائری کا حکم دے دیا ہے. جب آپ نے انکوائری کا حکم دے دیا، اس کے بعد افسران کا اس طرح سے کہنا کوئی مناسب بات نہیں بنتی. ہمارا یہ وفاق کا یہ خیال ہے. ہم نے بالکل ان کو کمیونیکیٹ کیا تھرو انٹیریئر سیکرٹری. اس کے فوراً بعد جب شام کو آرمی چیف کی طرف سے بھی آ گیا کہ وہ انہوں نے بھی انکوائری کہہ دیا ہے کہ جو کور کمانڈر ہے وہ کرے. اب اس کے بعد وزیر اعظم ایک تیسری یا چوتھی انکوائری آرڈر آتھر کر کے ہم تو انتظار کر رہے ہیں دونوں انکوائریوں کے اندر. اچھا لیکن اب آرمی چیف نے اگر ایک انکوائری آرڈر کر دیا اور انہوں نے سچویشن کو ڈیفیوز کر دیا تو اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کرے. لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ وفاقی وزراء جو ہیں وہ تو مزید آگ لگا رہے ہیں. حامد صاحب آج صبح دیکھیے کتنی پریس کانفرنسز ہوئی ہیں. ایک پریس کانفرنس کی ہے شاہد خاقان عباسی اور راجہ پرویشور صاحب نے. ایک پریس کانفرنس کی ہے شاید دوسرے صاحب ہیں جو رانا ثناءاللہ صاحب نے کی ہے. ایک پریس کانفرنس کراچی سے کی گئی ہے. پھر وہ دوسرے جو مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں. پورا دن اگر آپ دیکھا جائے تو آج صرف یہی پریس کانفرنس کی ہے کہ اور ڈائریکٹلی ایکیوز کیا جا رہا ہے وفاق کو. دیکھیے آپ کی ایکوزیشن وفاق پہ کیسے بنتی ہے؟ آپ ایک اگر انسیڈنٹ کر رہے ہیں، اگر یہ واقعتاً، میں نہیں سمجھتا ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے، اگر یہ واقعہ واقعتاً ہوا ہے تو آپ اس کی انویسٹیگیشن کر کے انکوائری کر کے جو بھی اس میں ملوث تھا آپ اس کو بالکل. جورسڈکشن آخر میں سندھ پولیس کی بنے گی. میں سر سندھ حکومت کو اور وفاقی حکومت دونوں کو ایک کلپ دکھانا چاہ رہا ہوں ایک انڈین چینل کا. وہ انڈین چینل جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے جناب کہ کراچی میں فوج اور پولیس کے درمیان خدا نخواستہ کوئی جھڑپیں شروع ہو گئی. تو یہ سارے کا سارا جھوٹ ہے. اب دیکھیں کہ انڈیا جو ہے وہ اس کو کس طرح ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور جھوٹ کے ذریعے وہ مزید آگ لگانے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس سچویشن میں فیڈرل گورنمنٹ کو اور سندھ گورنمنٹ کو ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کر کے معاملہ ریزالو نہیں کرنا چاہیے. بالکل کانٹیکٹ کرنا چاہیے اور ہم نے جو تھرو اپروپریٹ آفیسر ہیں کانٹیکٹ کر رہے ہیں. مسئلہ کہاں پہ کھڑا ہوتا ہے؟ جب آپ اس کو پولیٹیکل سرکس میں کنورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو انڈیا کر رہا ہے، اس انڈیا کو اس چیز کی پوری جو وجہ دی ہے میں سمجھتا ہوں وہ سندھ گورنمنٹ میں جو سیاسی لوگ ہیں انہوں نے دی ہے. کیونکہ ایک اب بات دیکھیے، آپ کو اگر اس قسم کا واقعے کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ بیان بازی کی بجائے آپ سندھ میں حکومت میں ہیں، بقول آپ کے ان کے اپنے بقول یہ بہت اہل ہیں اور ہم نا اہل ہیں. آپ اہل ہیں، آپ اس کی انکوائری کروائیں، انکوائری کر کے جس نے کیا ہے اس کے اوپر الزام نہ رکھیں، اس کے اوپر پورا کیس بنائیں، وہ بات کریں. آپ نے اس کے بعد کیا آپ نے جو اس کے بعد پورا ایک وہ پولیٹیکل ریٹرک شروع کیا، اس کی وجہ سے آج میں سمجھتا ہوں جو انڈیا یہ بات کر رہا ہے اور یہ پوری ڈس انفارمیشن پھیلا رہا ہے. اگر ان چیزوں کو رسپانسبلی لیا جاتا
وفاق کی طرف سے تو کس نے مجھے بتائی اس چیز کے اوپر بڑی کو پریس کانفرنس کر دی ہے، بات کر دی، یہ اچھا، صبح شام بتائیں پریس کہ کانفرنسز کی گئی. سندھ پولیس نے پہلے خود ٹویٹ کیا کہ جی ہم نے قانون کے مطابق کارروائی کی. چیف منسٹر سندھ نے خود اپنا پریس کانفرنس کی کہ ہم نے قانون کے مطابق کارروائی کی. شام کو ان کو کیا کوئی بلاولا اس سے آ گیا تھا کہ جی آپ نے اس کے بعد آپ نے پورا اپنا چینج کر دیا اسٹانس. آپ اس کو پوری ٹائم لائن کے ساتھ دیکھیے. یہ تو آپ کو کارروائی کر رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ اس معاملے کی، کوئی انکوائری کر رہی ہے؟ دیکھیے فیڈرل گورنمنٹ کے اب 2 انکوائریوں کے بعد تیسری انکوائری کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ ایک انکوائری سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے، آفیسر سندھ گورنمنٹ میں ہے، واقعہ سندھ گورنمنٹ میں ہوا ہے، جورسڈکشن سندھ گورنمنٹ کی ہے، وہ انکوائری کر رہے ہیں اور ہم سندھ گورنمنٹ کی انکوائری کو مانیں گے. اس کے بعد ایک انکوائری جو ہے کور کمانڈر کر رہے ہیں، ان کی انکوائری بھی سامنے آئے گی. فیڈرل گورنمنٹ نے وہاں پہ گراؤنڈ پہ جا کے انکوائری انہی کی جورسڈکشن میں کرنی ہے. اب یہ بتائیں کہ کچھ پتہ چلا آپ کو؟ تھوڑے دن پہلے آپ نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ شہباز شریف صاحب کی خفیہ ملاقاتیں اور یہ نیب کی کسٹڈی میں، کچھ پتہ چلا وہ کن کو ملے ہیں؟ جی ہمیں تو سب پتہ چلتا ہے اور ہمیں پتہ بھی چلتا رہتا ہے وہ جن لوگوں کو بھی مل رہے تھے. میرا خیال ہے ان کا ملنا کو بہت برابر ثابت نہیں ہوا، لیکن ان کا ملنا جو ہے وہ بڑے بھائی کو بہت ناگوار گزرا تھا. میں نے پہلے بھی کہا تھا. اچھا، تو وہ ایسے لوگوں کو ملے تھے جو بڑے بھائی کو اچھے نہیں لگتے؟ نہیں، اپنی پارٹی کے لوگ تھے، ایسی بات نہیں. اچھا، پارٹی کے لوگ؟ پارٹی کے لوگ تھے. تو اب آپ نے جو خط لکھا ہے بڑے بھائی کے بارے میں، یعنی نواز شریف صاحب کے بارے میں آپ نے خط لکھا ہے برٹش گورنمنٹ کو، اور یہ ایک برٹش اخبار جو ہے اس میں اس کی خبر بھی چھپی ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے پاکستان؟ دیکھیے جو اس وقت جو وفاقی حکومت نے خط لکھا ہے یہ اسی کانٹیکسٹ میں ہے کہ اگر آپ دیکھیے کچھ دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے آرڈر بھی آیا، سرزنش کی گئی وفاقی حکومت کی کہ ہم ان کو لانے کے لیے کیا کر رہے ہیں. ان کو لانے کے لیے ہم نے برطانوی حکومت کو یہ کہا ہے کہ آپ ان کو ڈیپورٹ کریں، بیکاز آپ کے جو لا ہیں اس کے مطابق وہ وہاں نہیں رہ سکتے کیونکہ وہ وزٹ ویزا کے اوپر ہے. اور برطانیہ کے اپنے امیگریشن قانون کے مطابق جس شخص کو 4 سال سے زائد سزا ہوئی ہو اس کو ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے. اور اس وقت جو ان کی گورنمنٹ بھی ہے اس کی یہ کلیئر پولیٹیکل ایک لائن ہے کہ وہ اس قسم کے کسی بھی لوگوں کو رہنے نہیں دینا چاہتے. اور ہمارے لیٹر کے بعد آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے سربراہ کی بھی اس کے اندر آپ دیکھیں خبر کے اندر تو ان کا بیان بھی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ لنڈن ایسے لوگوں کی ماجگاہ نہیں بن سکتا جو دوسرے ملکوں میں یا کانوکٹ ہو چکے ہیں یا وہاں سے لوٹی ہوئی دولت لا کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اسی صحافی نے جو ٹویٹ بھی کیا ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے. وہ یہ کہتا ہے کہ جس ایون فیلڈ کی اوپر آپ کو سزا ہوئی اسی میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں لنڈن میں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ وہ بندہ بیٹھ کے نظام کے اوپر ہنس رہا ہے. تو ہم نے یہ ساری چیزیں بڑے کلیئر الفاظ میں ناٹ منسنگ دا ورڈز برطانوی حکومت کو لکھی ہے کہ جی یہ، اور اس میں لفظ جو استعمال کیے گئے ہیں کہ دس از ان پبلک گڈ اور آپ ڈیوٹی باؤنڈ ہیں. آپ نے یہ برطانوی حکومت کی کس اتھارٹی کو لکھے ہیں؟ جی ہوم سیکرٹری کو. بیکاز ہوم سیکرٹری کا نام کیا ہے؟ پریتی پٹیل جو ایم پی ہیں، پریتی پٹیل، ان کو یہ چٹھی لکھی ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے وہ ہوم سیکرٹری بنی ہیں اور شی از نون ان یو کے کہ وہ بڑی اینٹی کرائم ہیں، وہ اس قسم کی چیز کو برداشت نہیں کرتی. تو ہم نے بھی ان سے یہ اپیل کی ہے کہ آپ اپنے اس کے مطابق، یہ ایک کانوکٹ ہے جس کو ہماری عدالتیں مانگ رہی ہیں، اشتہار چسپاں کیے جا رہے ہیں، آپ کے اتھارٹی کے تھرو وارنٹ سرو کیے جا رہے ہیں. ہی از کلیئرلی اے کرمنل. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ لنڈن میں یا تو ہونا کہ کوئی علاج کرا رہے ہوں، ہمیں مطمئن نہیں کر سکے. آپ بے شک دیکھ لیں کہ اگر انہوں نے کوئی علاج کروایا ہے 1 سال سے وہاں پہ ہیں، سوائے ایک ایکس رے کے میری اطلاع کے مطابق انہوں نے کوئی اور چیز نہیں کروائی. یا ان کو کوئی ایسی بیماری اب لاحق ہے جس کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا. تو اور اپنے قوانین کے، ہم یہ نہیں کہہ رہے پاکستان کا قانون اطلاع کریں، ہم کہہ رہے ہیں آپ اپنے قوانین کے مطابق ہمیں بتا دیں یہ بندہ وہاں کیسے رہ سکتا ہے. دس از آر فرسٹ اسٹیپ. ہم انشاءاللہ اس کو فردر ریز کریں گے اینڈ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ برطانیہ اس کو آج بھی آپ کی میٹنگ ہوئی ہے برطانوی حکام کے ساتھ؟ دیکھیے جس دن سے ہم نے چٹھی لکھی، ہم کچھ دن پہلے ہائی کمشنر سے میٹنگ ہوئی، اس کے بعد آج بھی ان کے جو پولیٹیکل سیکشن کے لوگ تھے ان سے ملاقاتیں ہوئی اور وہ اسی کے اوپر جو موڈیلٹیز ہیں وہ ہم ان سے طے کر رہے ہیں کہ، اور جو کلیئر سٹانس ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا وہ ان کو کنوے کر رہے ہیں. کچھ فردر ان کو ڈاکومنٹس درکار تھے وہ بھی ہم نے ان کو مہیا کیے ہیں. اور کب تک نواز شریف صاحب آ سکتے ہیں؟ دیکھیں مجھے بھی تھوڑی دیر پہلے پتہ چلا تھا، میرے بھائی فواد چودھری نے تو تاریخ بھی دے دی ہے. میری تو کوشش ہوگی اس سے پہلے آ جائیں، یعنی کہ 15 جنوری سے بھی پہلے آ جائیں. اب یہ دیکھیں یہ برطانوی حکومت کے اوپر ہے. ابھی کچھ دنوں میں ایک وہاں سے ڈیپورٹیز کی فلائٹ بھی آ رہی ہے. ہمارا تو یہ ہوگا کہ جی آپ خرچہ بچائیں اسی جہاز میں ایک بندہ. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر الطاف حسین صاحب جن پہ دہشت گردی کے مقدمات ہیں ان کو ڈیپورٹ نہیں کیا گیا، اسحاق ڈار صاحب کا پاسپورٹ بھی ضبط ہو گیا ان کو ڈیپورٹ نہیں کیا گیا، تو نواز شریف صاحب کو کیسے کریں گے؟ دیکھیں یہ سارے کیسز ڈفرینٹ ہیں. الطاف حسین کے کیس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ الطاف حسین کے جتنے مقدمات ہیں اس کے اندر سزائے موت ہے. برطانیہ دنیا کے کسی ملک کو کسی شخص کو ایکسٹراڈائٹ نہیں کرتا جس کو سزائے موت مل سکتی ہے.
اسحاق ڈار کانوکٹ نہیں ہے, وہ انڈر گوئنگ سینٹینس ہے, اس میں ہمارا MOU ہو چکا ہے اور ابھی انہوں نے اس پہ ڈیسیجن لے کے اس کو کورٹ کے تھرو کرنا ہے. یہاں پہ ہم ایکسٹریڈیشن نہیں مانگ رہے, ہم ڈپورٹیشن مانگ رہے ہیں اس گراؤنڈ کے اوپر کہ یہ کانوکٹ ہیں, ان کا تو ٹرائل بھی نہیں ہونا, ان کو سزا ہو چکی ہے, یہ ایک معاہدے کے تحت 6 ہفتے کے لیے گئے تھے, اس کو انہوں نے وائلیٹ کیا ہے. اور آپ کے ہاں جو پچھلے 2 چیزوں میں تھا, دونوں اشخاص نے اسائلم لیا ہوا ہے میری اطلاع کے مطابق. الطاف حسین تو اب برطانوی شہری ہو چکا ہے, اسحاق ڈار بھی میری اطلاع کے مطابق شاید اسائلم اپلائی کیا ہوا ہے. تو اسائلم والا کیس ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اب جو ہے بال جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے کورٹ میں ہے, کیا وہ اسائلم سیکر بنتے ہیں یا پاکستان واپس. اب آخر میں یہ بتائیں کہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں ان کی فیملی اور ان کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں ان کو بہت وکٹمائز کیا جا رہا ہے, نیب کی کسٹڈی میں, ان سے گھر کا کھانے کی فیسلٹی بھی لے لی گئی, ان سے گدا بھی چھین لیا گیا, اور اس سارے معاملے کے پیچھے آپ ہیں. نہیں دیکھیں, میں اور آپ کو بھیس بدلنا بھی آتا ہے. میں نے اس پہ کہا تھا کہ میرا جسہ دیکھیں, کیا اس بندے کا بھیس بدلا جا سکتا ہے, میں کتنا کو بھیس بدل لوں. میں تو وہ کہتے ہیں نا, بچہ جو اپنے بچوں کے ساتھ چھپن چھپائی بھی نہیں کھیل سکتا, اتنا بڑا جسہ ہے. یہ میں سمجھتا ہوں ہر پیشی پہ آ کے چارج فریم نہ ہو دینے کے لیے یہ آ کے ڈرامے بازیاں کرنی. مجھے ایک چیز بتائیں, جب یہ جیل میں جاتے ہیں بڑے سخت بیمار ہو جاتے ہیں, ان کو کمر میں بھی درد ہو جاتی ہے, جیل سے باہر ہوتے ہیں تو یہ اتنے فٹ ہوتے ہیں, یہ بڑی بڑی ریلیز کر لیتے ہیں. وہ جو صاحب یہاں سے بیماری کی حالت میں گئے تھے, 10-10 گھنٹے اپنی کمپیوٹر اسکرین کے سامنے بیٹھ لیتے ہیں, ساری بیماریاں جیل میں آتی ہیں. لیکن اس کے باوجود میری اطلاع کے مطابق جب انہوں نے الزام بھی لگایا تو میں نے خود دریافت کیا کہ کیا ان سے کوئی گدا چھین لیا گیا یا فرش پہ لیٹے ہیں. ہرگز نہیں. یہ بالکل گھر سے ہی کھانا یہ بھی الزام ہے کہ وہ نماز کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں, ان سے وہ کرسی بھی چھین لی گئی ہے. نہیں, یہ دیکھیں میرے خیال میں یہ الزام بالکل غلط ہے, اور اس کے اوپر نیب سے بھی پوچھ لیا جانا چاہیے. مجھے نہیں پتا کہ جیل میں یہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے یا جو بھی کرتے تھے. آج بھی یہ جب یہ کل ان کا فزیکل سے جوڈیشل ریمانڈ ہوا ہے تو آج بھی ان کو B کلاس دے دی گئی ہے, اور یہ وہاں پہ جو B کلاس کی سہولتیں ہوتی ہیں, دیکھیں 2 چیزیں نہیں ہو سکتی. گھر سے کھابے نہیں آ سکتے, بیکاز جب آپ جیل میں ہیں تو آپ باقی کرمنلز کی طرح ہی ہیں. اگر آپ کو بیٹر کلاس مل سکتی ہے آپ کے اسٹیٹس کی وجہ سے, جو کہ میں جس کے خلاف اس لیے ہوں کہ پہلی تو بات ہے جیل میں کسی کو فرش پہ نہیں سونا چاہیے, جیل میں وہ بیسک کنڈیشنز ہونی چاہیے جو ایک انسانیت کے مطابق ہیں. لیکن چلیں اگر کسی کو B کلاس ملتی ہے, یہ انگریز کا نظام چل رہا ہے, تو اس پہ کوئی رکاوٹ ڈالنی ہوتی تو ہم نہ دیتے. ان کو آج ہوم ڈپارٹمنٹ نے B کلاس بھی دی ہے, جس کے مطابق ان کو میٹرس ملے گا, ان کو 21 انچ کا ٹی وی ملے گا, ان کو ایک بک شیلف ملے گی, 2 اخباریں ملیں گی, اور جیل میں ان کا اپنا کھانا پک سکتا ہے, وہ لنگر کا کھانا نہیں کھائیں گے. یہ قانون کے مطابق ہے. اس سے باہر جب ہم ہٹیں گے تو قانون سے ہٹ کے ان کو کوئی چیز دے رہے ہوں گے جس کے لیے کوئی ویلڈ ریزن ہونی چاہیے. اس الزام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ ان سے ساری فیسلٹیز چھیننے کا حکم جو ہے وہ جب وزیر اعظم صاحب کل لاہور گئے تھے تو انہوں نے دیا تھا؟ نہیں, فیسلٹیز دیکھیں, یہ اس لیے بات مناسب نہیں ہے کہ وزیر اعظم نے اگر حکم دیا ہوتا اور ہمارا حکم اگر اتنا چلتا ہوتا کہ ہم نے کراچی میں بھی بندے اٹھوا دیے تو یہاں سے ہم نے ان کا ایک دن کے لیے ان کا کھانا بند کرا دیا. آپ دیکھیے جب سے یہ اس میں گئے ہیں ان کو B کلاس مل گئی ہے, اس کے اندر یہ بڑے آرام میں ہیں, اور میری اطلاع کے مطابق یہ نیب میں بھی بڑی آرام میں تھے, اپنی تمام بیگمات سے بھی وہاں جیل میں ملتے تھے, ان کو لوگ ملنے بھی آتے تھے, ان کا گھر سے روز وہ جو کھانا ہے وہ آتا ہے. جیل میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ جیل مینول کے تابع ہو جاتے ہیں. اس مینول کے مطابق گھر سے کھانا نہیں آ سکتا تا وقت کہ آپ کو کوئی میڈیکل بورڈ کہے کہ ان کا گھر سے کھانا آنا ہے. اگر ان کی وہ بھی خواہش ہے تو اس کے لیے بھی ان کو درخواست دینی پڑے گی. آج انہوں نے ایک درخواست اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں دی تھی, جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے اپروو کیا ہے اس سے زیادہ تو آلریڈی ان کو B کلاس میں حکومت دے چکی ہے. تو وہ تو ایک وہی والی بات ہے کہ سیاسی سرکس لگانا کہ جی ہم وکٹمائز ہو رہے ہیں. مین مدعے کے اوپر شہباز شریف صاحب نے, میں نے شروع کیے تھے 13 سوال, 19 سوال, 6 سوال, اب میں 3 سوالوں پہ آ گیا. اس کا آج تک مجھے جواب نہیں دیتے کہ اپنے وہ ٹیٹیوں والے معاملے پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. مجھے اتنی سی بات بتا دیں کہ آپ نے DHA میں جو گھر اپنی بیگم کو لے کے دیا تھا اس کے پیسے آپ نے کہاں سے دیے تھے. نہیں بتاتے نا اس کا جواب. آپ بتا دیں. میں نے بتا دیے, وہ منظور پاپڑ والے کے اکاؤنٹ کے پیسے ان کے پہلی بیگم کے اکاؤنٹ میں آئے, وہاں سے اسی دن انہوں نے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں شفٹ کیے اور اس کی پیمنٹ کی, تھرو چیک ہوا وہ سب کچھ, پورا ڈاکومنٹری ٹریل موجود ہے. اب منظور پاپڑ والا دادن خان, یہ آپ پھر اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ عدالت میں ثابت کر لیں گے. یہ عدالت میں تو ریفرنس فائل ہو گیا ہے, ابھی تو اسی ریفرنس کو تو بھگت رہے ہیں, اسی کے اندر تو یہ سارے دیکھیں. ابھی اس میں اگر یہ ثابت نہ ہوا پھر دیکھیں, اگر ثابت نہیں ہوا تو میں تو یہاں بیٹھا ہوا نا, مجھے شہباز شریف نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ مجھے وہ لنڈن کی عدالتوں میں گھسیٹیں گے. مجھے تو آج تک ایک چٹھی بھی نہیں ملی. اچھا, کوئی آپ کو وہاں سے نہیں کوئی چٹھی آئی؟ نہیں, مجھے سوئی نہیں کیا. میں تو خود رو رہا ہوں, غصہ کر رہا ہوں, مجھے بھی بلائے لنڈن میں بھی جاؤں.
میں بھی جا کے لنڈن میں دیکھوں یہ مجھے کیسے کون سی عدالتوں میں گھسیٹتے ہیں. میرے پاس تو ایک پیپر ہے, میں ان کو پیپر دکھانے کے لیے تیار ہوں. یہ دیکھیں, یہ آپ کو ٹی ٹی آئی ہوئی ہے اس اکاؤنٹ سے اس اکاؤنٹ میں گئی. شہباز شریف صاحب سے جو ہم نے ایک انٹرویو کیا تھا کافی عرصہ پہلے, اس میں انہوں نے کہا تھا یہ مجھے اریسٹ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ جو میں نے لندن میں آپ کے خلاف جو کیس کیا ہوا ہے تاکہ وہ کیس آگے نہ بڑھے. میرے خلاف تو کیس ہی کوئی نہیں کیا, بتا دیں میں ان کو پوچھوں میرے خلاف کون سے لنڈن میں کیس. وہ حد کے عزت والا جو آپ نے پہلے نہیں, وہ تو کیا ہی نہیں ہوا میرے اوپر. اچھا, میری اطلاع کے مطابق, اور میں بتاؤں بڑے ایک سینئر صحافی نے لنڈن میں مجھے یہ بتایا کہ ان کی بڑی خواہش تھی کہ جس وہ جو کارٹر رک جو بھی ان کی کمپنی ہے اس کے پاس ان کی بڑی خواہش تھی کہ مجھے بھی کس طریقے سے امپلیٹ کیا جائے, لیکن انہوں نے کہا کوئی لیگل بیسس ہی نہیں ہے. اگر ایک بندہ سچ بول رہا ہے تو ہم اس کو کیسے امپلیٹ کر سکتے ہیں, کل آپ کو کاسٹ دینی پڑ سکتی ہے, تو اس لیے مجھے انہوں نے امپلیٹ نہیں کیا. چلیں, بہت بہت شکریہ شہزاد اکبر صاحب. ایک وقفہ, اور وقفے کے معاملے پہ جو اپوزیشن کا موقف ہے وہ جانیں گے اپوزیشن کے دو سینئر رہنماؤں سے. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ فواد چودھری صاحب کی اس رائے سے اتفاق کر رہے تھے کہ جو کراچی پولیس اور سندھ پولیس کے افسران کی طرف سے جو چھٹی کی درخواستیں دی گئیں تو اس کے پیچھے نہ صرف پیپلز پارٹی تھی بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں نون لیگ کی سازش بھی تھی. تو اب اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب, پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, اور محمد زبیر صاحب, نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ کے ترجمان ہیں, وہ کراچی میں موجود ہیں. چانڈیو صاحب, پہلے آپ بتائیں, فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جی کوئی شبہ نہیں کہ سندھ پولیس کے افسران بلاول ہاؤس کے اشارے پر چھٹی پر گئے, اس کے بارے میں یہ ہر حکمران کا بیڑا غرق کرنے کے لیے کچھ لوگ ان کے ساتھ لگائے جاتے ہیں. یہ میرے دوست بھی ان میں سے ہیں. ان کا پی ٹی آئی سے کوئی واسطہ نہیں. یہ پیٹرول لیے آگ بھڑکانے میں لگے. آپ کی حکومت کو خراب کرنے کے لیے بھی ان کو آپ کے ساتھ ایسے بہت سارے, ایک نہیں بہت سارے ہوں گے, ایک نہیں آتا ہے. اس ڈیوٹی پہ بڑے لوگ لگا, اس میں بھی 3-4 لگائے ہوئے, ایک اینک والا جن لگایا ہوا ہے, اب یہ بھی لگایا ہوا, یہ سب ان میں ہے. ان کو غم ہوا ہے. میں کہتا تھا, آپ کو یاد ہے کہ کچھ لوگوں اس زمانے میں میاں صاحب کے, نواز شریف صاحب, کہ ان کو دکھ ہے کہ ہمارا وزیر اعظم پریشان کیوں نہیں ہے. یہ بھی وہی ہے, ان کو پریشانی, یہ بحران حل کیسے ہو رہا ہے, یہ معاملہ بند کیوں جا رہا ہے, یہ سکول کی طرف کیوں جا رہا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. چیف آف آرمی اسٹاف کو بلاول صاحب سے بات کرنا, ان کا جواب دینا, اس کا مثبت ایک طریقہ کار بننا, یہ ان کی بے چینی کا سبب ہے. ہم سمجھتے ہیں اس ملک جرم ہوا ہے وفاقی سرکار سے. ایسا میں نے پوری اپنی تاریخ میں نہیں سنا نہ پڑھا کہ اس انداز سے ہو, لیکن ہم کہتے تھے, اور بلاول صاحب نے بھی جس مدبرانہ انداز سے اس کو معاملے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. ہم بات چاہتے نا میر صاحب, بڑھ جاتی, کہاں چلی جاتی. ان کا دماغ خراب ہے کہ سندھ حکومت چلی جائے گی. بیٹا سندھ حکومت جائے گی تو رہو گے آپ بھی نہیں. میں کل اسمبلی میں تھا, کہا وہ گورنر راج لگے گا. میرا گورنر راج تو یہاں پریزیڈنٹ راج لگے گا. ایسے تھوڑی ہے, یہ چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. یہ یہاں بے چین کریں گے, پیپلز پارٹی کو خراب کر کے خود بچ جائیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, جن جن لوگوں کو پاکستان عزیز ہے میر صاحب, وہ پیپلز پارٹی کے موت کی بات نہیں کریں گے. جن جن کو یہاں نظام جمہوریت چاہیے, جو بھی نظام چاہیے, سوائے پیپلز پارٹی چل نہیں سکتا. یہ درویش ہیں, یہ دوسری گلیوں کو دیکھ رہے ہیں. تردید کر رہے ہیں, غلط بات ہے. ہو ہی نہیں سکتا ایسا, ہو ہی نہیں سکتا. زبیر صاحب, اب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کل جو بلاول صاحب نے پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے آرمی چیف کو اور ڈی جی آئی ایس آئی کو اپیل کی, مطالبہ کیا کہ جی آپ اس کی تحقیقات کریں. فوراً آرمی چیف نے ان کو فون کیا اور ایک تحقیقات کا آرڈر دے دیا گیا, اور اس کے بعد وہ جو ایک بحرانی کیفیت تھی, ایک ہڑتال پہ جاری تھی سندھ پولیس, وہ معاملہ ٹل گیا. تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان اداروں کو مطالبہ کرتی ہے, ان کو انٹروین کرنے کا مطالبہ کرتی ہے جن پر آپ کی پارٹی کی قیادت تنقید کرتی ہے. تو کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جو اسٹریٹجی ہے اس میں فرق نظر نہیں آ رہا, اور کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اس معاملے پر ایک دوسرے کے ساتھ چل پائیں گے؟ دیکھیں, میرا خیال ہے اس پہ تھوڑا سا ایک وضاحت کی ضرورت ہے. جی, جو ہماری پارٹی کا موقف ہے وہ بڑا کلیئر ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہر ادارے کو انکلوڈنگ پاکستان کی فوج کو اپنے حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے, اور پاکستان آرمی کا جہاں تک تعلق ہے ان کو پولیٹیکل پروسیس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. بڑا کلیئر سٹانس ہے ہمارا. اب یہ جو واقعہ ہے
اور اس سے جڑ کے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے انکوائری کے لیے ریکویسٹ دی، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کی فوج کو ایگزسٹ نہیں کرنا چاہیے، اللہ نہ کرے، یا پاکستان کی فوج کو جو ان کے کام ہیں، جو بڑے امپورٹنٹ کام ہیں، جو ملک کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے، وہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ جو واقعہ ہوا اس میں جو انگلی اٹھ رہی ہے وہ اسی ادارے کی طرف اٹھ رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے آئی جی پولیس کو یرغمال تو اور کوئی نہیں بنا سکتا، اور جو ابھی تک جو بھی فیکٹس سامنے آئے ہیں، الیجڈلی کہہ لیں یا جیسے بھی کہہ لیں، وہ اسی کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ جی پاکستانی آئی جی صاحب کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا اور ان کو سیکٹر کمانڈر کے پاس لے کے گئے۔ اب یہ واقعے پر کسی نے کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں دیا۔ اس واقعے کے بعد کسی کی وضاحت، حالانکہ آئی ایس پی آر چیف نے آ کے یہ تو کنفرم کیا کہ انکوائری ہوگی، لیکن اب اور چیف آف انکوائری کے آرمی بعد اسٹاف ہی نے پتہ کور چلے گا نا، کمانڈر کو کہا ہے، انکوائری کے بعد ہی پتہ چلے گا نا کہ اصل نہیں، حقائق لیکن کیا ہے۔ انکوائری کے بعد پتہ چلے گا۔ میں نے کہا اس وقت تک میر صاحب کوئی اس کا کاؤنٹر نیریٹو نہیں آیا، اور کوئی کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ آئی جی پولیس کو اگر یرغمال بنایا گیا تھا اور لے کے گئے تھے، تبھی تو جا کے 50 سینئر ترین پولیس آفیسرز نے احتجاج کے طور پر کہا کہ ہمیں چھٹی پر بھیج دیا جائے، اور ان کے جو لیٹرز سامنے آئے ہیں کہ ہمیں ہیوملیٹ کیا گیا، تو وہ ہیوملیٹ سندھ حکومت نے تو نہیں کیا، یہ بھی بڑا واضح ہے، اور کیوں کرے گی، ایک کامن سینس بھی کوئی چیز ہے۔ سو ایک جو زیادہ پاورفل ادارہ ہے، جو ہمارے نیریٹو کی تقویت ہوتی ہے، کہ جو ہم یہ کہتے رہے ہیں اتنے دنوں سے، جو کہتے ہیں کہ جی میاں نواز شریف نے غداری کر دی ہے، بھائی بات یہ ہو رہی ہے، اور وہ کھل کے اب سامنے آ گیا کہ ایک ہر ادارے کا اپنا رسپانسبلٹی ہے۔ اگر کوئی ایف آئی آر اور اس کے بیسس پر کوئی اریسٹ یا کچھ کرنا تھا تو یہ سندھ پولیس کا کام تھا، اور کسی کا کام لیکن نہیں تھا، کرنا تھا نہیں کرنا تھا، کس صورتحال میں کرنا چانڈیو تھا۔ صاحب آپ سے بھی یہی پوچھوں گا کہ پیپلز پارٹی اور میں اس میں ایک اور چیز وضاحت کر دوں، ایک میر صاحب جی اگر آپ اجازت جی 30 سیکنڈ، اس میں جو صرف انکوائری یہ نہیں ہونی چاہیے کہ جی آئی جی پولیس کا گھیراؤ کیا گیا اور ان کو زبردستی اٹھا کے لے کے گئے اور ان سے آرڈرز دلوائے گئے، انکوائری اس کی بھی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ایک اسی انسیڈنٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے کمرے میں دروازے توڑ کے اندر کیسے گھسے، یہ بہت ہی قابل مذمت بات ہے، ہے، فنڈامنٹل کوسچن ہے جتنا یہ جی یہ بہت قابل مذمت بات ہے کہ جو کوئی بھی وہ دروازہ توڑ کے اندر داخل ہوا، اگر اس کے گھر میں کوئی اس طرح داخل ہو تو وہ کیا سوچے گا۔ چانڈیو صاحب یہ سوال بڑا اہم ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے وہ جنرل باجوہ صاحب پہ تنقید کرتی ہے، نواز شریف صاحب، اور آپ کی پارٹی کے جو سربراہ ہیں وہ جنرل باجوہ صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ تحقیقات کریں، تو یہ دونوں پارٹیوں کا نیریٹو موقف مختلف نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، پہلی بات تو آپ کی کہ یہ جو ہوا ہے مریم نواز کے کمرے میں جانا قابل مذمت ہے، ایسا تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن بدقسمتی ہے یہ حکومت، یہ حکمران کہ پاکستان کے کسی علاقے کے کلچر اور روایتوں کی حمایت نہیں کرتے، ان کے نمائندے نہیں ہیں، یہ کس کا کلچر ہے ہمیں پتہ نہیں۔ دوسری بات جو ہمارا، آپ کہتے ہو کہ ہمارا کوئی ایسا نہیں ہے، پیپلز پارٹی الگ پارٹی ہے، نون لیگ الگ پارٹی ہے، اتحاد میں شریک ہے، بہت اتحاد میں ایک نقطے پر ہم ساتھ ہیں، اس حکومت کو گھر جانا چاہیے، لیکن بہت ساری باتوں میں، بہت سارے اتحاد میں تو آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ عمران خان ہے، ہونا بھی وہی چاہیے۔ اور ایسے کیسے ممکن ہے ایک انارکی پھیلا دیں گے بلاول بھٹو صاحب اٹھ کے ایک واقعہ بنا کر اب جائیں ہم ریزائن کریں گے، اسمبلیاں چھوڑ دیں گے، تو افراتفری تو ہم نہیں چاہتے، ہم اس کو نکالنا چاہتے، اس کی جگہ حقیقی جمہوری لانا چاہتے۔ میرا خیال میں ان کو اپیل کرنا کوئی جرم نہیں تھا، بھلا اس ملک کا ادارہ تو ہے نا میر صاحب، اس ملک میں ان کا ابھی اعتماد تو ہے نا، ایسے تو نہیں وہ کل جا رہے ہیں ہم نے ان کو روک دیا ہے، وہ ہیں بیٹھے ہیں، ایک حقیقت ہے، اور ان کا آنا جانا بحرانوں میں، یہ بھی تو بحران ہے، یہ معمولی بات نہیں جو کل وفاقی حکومت نے کراچی میں کیا ہے، یہ حکمرانی کا بحران ہے، اس کا حل سوائے ان کے جانے کے اور کوئی تو آپ کہہ رہے ہیں کل یہ وفاقی حکومت نے کیا ہے، وفاقی حکومت اور اچھا زبیر صاحب، اب اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں گلگت بلتستان میں الیکشن بھی آ رہا ہے، اگلے مہینے آ رہا ہے، اور گلگت بلتستان کے الیکشن میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور باقی کچھ اپوزیشن پارٹیاں انہوں نے بھی امیدوار کھڑے کیے ہیں، تو آپ کے خیال میں گلگت بلتستان کے الیکشن میں جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آمنے سامنے آئیں گے تو پھر پی ڈی ایم کے اندر یہ کس طرح اکٹھی رہیں گی؟ لیکن میں اس سے پہلے یہ چانڈیو صاحب کی بات کریں کہ اگر وفاقی حکومت
کو یہ بلیم کر رہے ہیں آپریشن کا, تو پھر چیف آف آرمی اسٹاف سے کیوں انکوائری کی ریکویسٹ کر رہے ہیں؟ مطلب پھر تو کوئی سینس نہیں بنتا نا. اور پھر کون سے وفاقی حکومت نے, عمران خان کی حکومت نا, انہوں نے کس کے تھرو یہ آپریشن کروایا ہے؟ مطلب کوئی کامن سینس نہیں بنتی نا کہ کس نے پھر گھراؤ کیا آئی جی پولیس کے, اس کا وفاقی حکومت اگر تھی رسپانسبل, اور اگر ہم کنسیڈر کر لیں سیکٹر کمانڈر وغیرہ نہیں انوالو تھے تو پھر کون تھا؟ یہ تو پھر اور ہی بڑا معمہ بن جاتا ہے کہ جی ہم ریکویسٹ کسی اور سے کر رہے ہیں اور بلیم کسی اور کو کر رہے ہیں. یہ پھر وہ ہم یہ خود اس میں سکن کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ان کو پولیٹیکل پروسیس میں نہیں حصہ لینا چاہیے, اور دوسری طرف سے ہم اس میں ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں جس میں ہم کہہ رہے ہیں نہیں آپ نہیں تھے قصوروار, آپ کا انسٹیٹیوشن قصوروار نہیں تھا, قصوروار عمران خان تھے. تو عمران خان نے کس کا, کون سی مخلوق کے تھرو آپریشن کروایا؟ ایک تو بالکل آئی ایم ناؤ بالکل کنفیوزڈ. دوسری بات یہ ہے کہ اور پھر کور کمانڈر انکوائری کریں گے. کور کمانڈر کون سے, مطلب سویلین میٹرز میں وہ کیوں انکوائری کریں گے؟ until unless we are pointing the fingers at them, only then it makes sense. جہاں تک گلگت بلتستان کا, دیکھیں میر صاحب, ہم الگ الگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوگی وہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے, جہاں نہیں ہوگی وہاں ہم الیکٹورل پروسیس پہ اپنے اپنے پارٹی پلیٹ فارم سے حصہ لیں گے. اس میں ظاہر سی بات ہے جب آپ پارٹی پلیٹ فارم سے حصہ لیتے ہیں تو آپ اپنی کارکردگی کو زیادہ اچھا شو کرنا چاہتے ہیں. جیسے پی ایم ایل این یہ ضرور کہے گا کہ جی پچھلے ادوار میں جو حکومت تھی گلگت بلتستان میں وہ پی ایم ایل این کی تھی اور اس نے بڑا زبردست پرفارم کیا تھا, اور پی وی پی اتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکتی. لائک وائز پی وی پی کو رائٹ ہوگا جو بھی اپنا نیریٹو لے کے جائے, مجھے نہیں پتا, تو وہ پی ڈی ایم اس سے ٹوٹے گا نہیں, بیکاز جو اوور آل بڑا مقصد ہے وہ تو وہی ہے میرا خیال ہے ہدف, کہ پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل پروسیس دوبارہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی. اچھا آپ کہہ رہے ہیں ہدف, اس کے لیے جو بھی آپ کہہ رہے ہیں کرنا کہ پڑے گا ہم کریں گے. آپ کہہ رہے ہیں ہدف آئین کی حکمرانی ہے, چانڈیو صاحب کہہ رہے ہیں ہدف عمران خان کو گرانا ہے. جی تھوڑا سا فرق تو ہے. نہیں میرا خیال ہے اب آپ اے پی سی کا وہ پڑھ لیں جو ہوا تھا ریزولوشن تھا, اس میں کیا تھا, ٹھیک ہے, اس میں بڑا کلیئر تھا, قانون کی حکمرانی تھی, بڑا کلیئر تھا کہ اداروں کو اس میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے پولیٹیکل پروسیس میں. چلیں یہی تھا. اس پہ میں چانڈیو صاحب سے بات کرتا ہوں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی چانڈیو صاحب, مجھے پتہ ہے آپ نے زبیر صاحب کی کچھ نکات کا جواب دینا ہے. زبیر صاحب میرے بھائی ہیں, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, ہم بہت سارے پروگراموں میں نون لیگ کے زمان بولتے رہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کی حکمرانی, آئین کی حکمرانی کیا ہوتی ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں حقیقی جمہوریت, وہ حقیقی جمہوریت ہی آئین کی حکمرانی ہے نا, اور کیا ہوتا؟ اگر یہ جمہوریت, یہ حکومت غلط ہے تو کہہ رہے ہیں آئین کی حکمرانی نہیں ہے. آپ لانا ہی وہ چاہتے ہیں, تو ہم تو, میرا لفظ الفاظ ذرا مختلف ہے اور باقی نہیں. ابھی انہوں نے کہا کہ ہم نے اپیل کی ہے. کس کو اپیل کرتے ہیں, کس کو اپیل کرتے ہیں؟ بھٹو صاحب کو جس کورٹوں نے سزائیں دی ان سے اپیل ہم نے کی. یہ تو قانون کا راستہ ہے. افراتفری پھیلانا نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں وفاقی حکومت نے سارا معاملہ گڑبڑ کیا ہے کراچی میں, لیکن اپیل آپ نے آرمی چیف سے کی ہے. دیکھیں جس پر انگلی اٹھ رہی ہے, جس ادارے پر جن کا نام لیا گیا, وہ تو وفاقی ادارہ ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے انکوائری کر کے دراصل ان کی غلطی کو تسلیم کیا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے. اگر غلط نہیں کرتے تو انکوائری کیوں کرتے؟ چلیں ٹھیک تو ہے, یہ تو کوئی بری. چلیں یہ معاملہ کلیئر ہو گیا. اب یہ بتائیں کہ گلگت بلتستان میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے ہوگی, پی ڈی ایم کا اتحاد اس سے خطرے میں تو نہیں پڑے گا؟ میرا خیال ہے نہیں پڑے گا. اس بار بلاول صاحب نے بھی اور میاں صاحب کی صاحبزادی, پیچھے تو ان کے قیادتوں کے والدین ہیں, بزرگ ہیں, وہ بیٹھے ہیں. اکیلی شخص تو کوئی نہیں قیادت کر رہا, ایک ٹیم ہے, وہ سب اس بات پہ متفق ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں, ابھی کراچی کے جلسے میں ہماری مریم صاحبہ نے جو تقریر کی وہ ایسے منہ گھما کے کر رہی تھی. بلاول ابھی لڑیں گے نہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں میں فیصلہ کریں گے. اچھی بات ہے, ہم تو چاہتے ہیں, اور وہی چارٹر آف ڈیموکریسی تھا, لیکن بدقسمتی سے بیچ میں لوگ تھے. اب میں نام نہیں لیتا, انہوں نے فوراً نون لیگ کو جس راستے پہ لگایا, کانفرنس ہو رہی تھی افغانستان کے صوبے, پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے چلے گئے. آغاز کس نے کیا؟ ابھی بھی ان کا اگر آپ کا بیانیہ دورانیہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر رہے, ہم اس کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں, لیکن ہمارا اپنا طریقہ کار سیاسی جدوجہد کرنے کا, ہم افراتفری نہیں چاہتے. اتنے مشکل حالات میں بھی ہم نے اداروں سے نہیں لڑائی کی.
ابھی بھی نہیں کریں گے، لیکن ہم کر کے جو بیٹھے ہیں ان سے ہی بات کریں گے نا. افراتفری سے بچیں. اس ملک کو ایک بہت بڑے بحران سے بچانا پی ٹی ایم کا کام ہے، اپوزیشن کا کام ہے، نہیں تو بحران سر پہ بیٹھا ہے. ہاں یہ بات بڑی اہم ہے زبیر صاحب کہ پی ڈی ایم کا کام پاکستان کو بحران سے نکالنا ہے یا مزید بحران پیدا کرنا ہے. اور اگر بقول کچھ لوگوں کے اگر آپ ایک سیاسی حکومت سے لڑائی کی بجائے ریاستی اداروں سے لڑائی شروع کر دیں گے تو بحران ختم تو نہیں ہوگا، مزید بڑھ جائے گا. نہیں، میرا خیال ہے اس کی بہت سی مثالیں ہیں ہسٹری میں. جب ایوب خان کے خلاف موومنٹ چل رہی تھی تو ایوب خان کے خلاف موومنٹ کانسٹیٹیوشنل پروسیس کی ریسٹوریشن کی چل رہی تھی. 1962 کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ چل رہی تھی جس میں ایک بہت سی چیزوں کا جو سویلین سپریمیسی تھی وہ چھین لی گئی تھی. تو آپ لڑتے کس سے؟ لڑا تو ایوب خان کے ساتھ ہی تھا نا. یا اس کے بعد مشرف کے خلاف جب لائرز موومنٹ چلی تھی تو آپ نے وہ 17th امینڈمنٹ جو کر دی تھی مشرف نے اور کانسٹیٹیوشن کو بالکل تہس نہس کر دیا تھا تو اس کی ریسٹوریشن کے لیے کی تھی. یہ کسی ایک ادارے کے خلاف نہیں ہے. یہ ہم جب کہتے ہیں سویلین سپریمیسی کی یا قانون کی حکمرانی کی تو ہم یہ تھوڑا کہتے ہیں کہ جی فوج کے خلاف ہم کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ از دا سپریم باڈی اینڈ پارلیمنٹ شوڈ ہیو آل دا رائٹ ڈیسیژن میکنگ لیجسلیشن. آپ دونوں ایک دفعہ پھر ایک پیج پہ آ گئے. یہ جو ہائبرڈ رجیم ہے آپ دونوں ایک دفعہ پھر ایک پیج پہ آ جو گئے. ہائبرڈ رجیم ہے، ہائبرڈ رجیم ایک ہی پیج پر ہے وہ تھوڑے جی ہائبرڈ رجیم. اب ہائبرڈ رجیم کا کانسٹیٹیوشن میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ جی اس طرح سے ملک چلے گا ہائبرڈ رجیم کے بیسس پر. یہ ایک نیا ایک اصطلاح آ گئی ہے کہ جی یہ سب مل کے کام کریں گے. سب مل کے کام نہیں، ہر ایک کی باؤنڈریز ہیں. ٹھیک ہے، اکنامک افیئرس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے سوائے ایگزیکٹو کے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کہیں گے نہیں ہائبرڈ رجیم میں یہ ہے کہ جی پنڈی سے بھی انپٹ لیں گے تو وہ تو نہیں ہو سکتا. اچھا اب چانڈیو صاحب آخر میں یہ بتائیں، آپ نے ایم آر ڈی کی تحریک میں بھی حصہ لیا ہوا ہے، آپ نے ایوب خان کے خلاف تحریک میں بھی حصہ لیا ہوا ہے. یہ جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے اس میں اور ایم آر ڈی کی تحریک میں کیا فرق ہے اور کیا جلسے جلوسوں سے آپ کوئی حکومت ختم کر سکتے ہیں؟ آپ اچھی بات کر رہے ہیں، اچھی بات کر رہے ہیں. میں جب ایم آر ڈی میں تھا تو اپنے سندھ کے پورے میں منظم کرنے والوں والی ٹیم میں بھی شریک تھا. آپ کو حیرت ہوگی ہمارا گڑھ تھا ٹھٹو، وہاں 10 آدمی جمع نہیں ہوئے جب ہم آرگنائز کرنے گئے. میر پر خاص ہمارا گڑھ تھا. پیر غلام رسول شاہ صاحب کے بیٹے سائیں آفتاب شاہ ان کے گھر کے پیچھے بیٹھے 6 آدمی. وہ ایم کیو کا ایک مجاہد تھا، وہ قومی محاذ آزادی کا، وہ بیٹھا. کہیں جمع نہیں ہوتے تھے. خیر پور ہمارا گڑھ تھا، ہم امتیاز پھل پھوٹو کے گھر پہ جا کر بیٹھ گئے. لیکن جیسے ہی وقت پھرا، قیادت آئی میدان میں، پھر جو ایم آر ڈی ہوئی ہے وہ آپ جانتے. اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں، ابھی بھی مختلف زبانیں مختلف لہجے بولے جا رہے ہیں، لیکن یہ دونوں تینوں قیادت مولانا صاحب پہ ہمیں شک نہیں ہے. وہ جس انداز سے نکلیں گے آگ لگا دیں گے. وہ کہہ رہے ہیں میرے کیمپ کو جلایا، جذبات میں آگ لگائیں گے، جذبات میں آگ لگائیں گے. ہم نے کہا چھوڑوں گا ابھی بھی نہیں جو میرا کیمپ کو لگائیے جا. لیکن یہ 2-3 جو جماعتیں ان میں جمع ہے نا صحیح، وہ ملک کو روک دیں گی. اچھا بلوچستان میں قوت وہ ہے، یہ رک جائے گا نظام ان کا. سندھ الحمدللہ سندھ اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کا، پھر دوسری جگہوں پہ آپ نے دیکھے یہ نون لیگ کا. یہ ان کا دماغ خراب ہے، یہ ان کو بچے ہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں. یہ ہوگا آپ کو یاد ہے کیا کہتے تھے، یہ جمع ہی نہیں ہوں گے جی، ان کے بڑے تحفظات ہیں. وہ لو جی تحفظات کہاں گئے، جمع بھی ہو گئے. میں ابھی کہہ رہا ہوں ان کے دماغ میں فطور ہے. اور طاقت کا جب آدمی اندھاپن دیکھتا ہے پھر اس کو ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصار والی کیفیت ہو جاتی ہے. ان کو عقل کی سمجھ میں نہیں آئے گی. ہوشیار ہو جاؤ، پی ڈی ایم عام اتحاد نہیں ہے، اس میں وہ قوتیں ہیں جو آپ کی ہر چیز کو روک دیں گی. بہت شکریہ چانڈیو صاحب، بہت شکریہ محمد زبیر صاحب. اور دیکھنا یہ ہے کہ چانڈیو صاحب اور زبیر صاحب جو ہیں وہ بظاہر تو ہمیں ایک ہی پیج پہ نظر آ رہے ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں ایک پیج پہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے. اور چانڈیو صاحب کہہ رہے ہیں کہ خبردار، ہوشیار. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.